القبائر دے اندر امام زاہبی نے ایک واقعہ لکھیا ہے، محبت آل بیت رسول تو ملدا کی۔ آپ لکھ دے نے ایک سید صاحب چھوٹیاں چھوٹیاں بچیاں نے زندگی دے سانس پورے ہو گئے، وصال فرما گئے، اور سید کیونکہ بچا کے کچھ رکھ دے نہیں، جوڑ دے کچھ نہیں، جو آندہ ہے رسول اللہ دی امت تے لگا دیں دے اے جڑا ایک جملہ بنیا ہویا ہے نا، او جی فلانے شاہ اور بہت ڈاڈے نے، اس جملے تے غور کرنا میں کہہ رہے ہیں، جڑا ڈاڈا ہوئے پھر او شاہ نہیں۔ بات سمجھ آئی؟ جڑا ڈاڈا ہوئے پھر سید نہیں۔ سید او ہوندہ ہے در تے گالیاں دین والا بھی آوے تے چادرہ بچھا کی ہوتے بٹھایا جائے۔ وصال فرما کے شاہ صاحب بچیاں چھوٹیاں نے، اپنا ذاتی گھر بھی کوئی نہیں سی، علاقے والے غریب تے بیوی نے جدوں ویکھیا کہ میرا خامد فوت ہو گیا، بچیاں پکھیاں نے اور کھان واسطے کوئی چیز نہیں، مکان بھی اپنا کوئی نہیں، تو سوچیا کہ سنیا بغداد وچ ایک بڑا امیر مسلمان رہندا ہے، اودے کول جانی ہیں اور بچیاں نو لے جانی ہیں، جا کے آکھاں گی میں تیرے نبی دی اولاد وچوں، ساڈے نال کچھ تعاون کر، وہ مکان بھی دے دے گا، کچھ انتظام بھی خوراک دا کر دے گا۔ سید زادی بچیاں نو لے کے بغداد آئی، ایک ویران کھنڈر سی اتھے بچیاں نو بٹھایا، خود مسلمان امیر رئیس دے دروازے تے آ کے دستک دیتی، وہ باہر نکلیا، کون ہے تو بی بی؟ انہیں کہا میں مسلمان بھی ہاں اور تو جدہ کلمہ پڑھ دیں میں ادھی اولاد وچو بھی ہاں سید زادی ہوں، ساڑھے دروازے دا جگ منگتا ہے پر مشکل وقت آ گیا ہے، نہ سر ٹامپن دی جگہ ہے نہ کھان دا کوئی انتظام ہے، میں سنے ہیں تینو رب نے بڑا کچھ دیتا ہے، اگر تو ٹامپن واسطے سر کوئی جگہ دے دیتے، اگر تاون نہ بھی کریں گا تے میں لوگاں دے برتن تو کے تے میں اپنی بچیاں دا پیٹ پال لواں گی۔ تے امیر دی بدبختی انہیں کہا بی بی تیرے کول کوئی سید ہون دا سرٹیفکیٹ ہے؟ اگر تے سند وکھا دے سرٹیفکیٹ وکھا دے میں تیری مدد کر دیاں گا، نہیں تے پھر کچھ نہیں میرے کول۔ سید زادی نے رو کے کیا میں مسافر ہاں بغداد وچ مینوں کوئی جاندہ بھی نہیں، سند تے کوئی نہیں، میری زبان تے یقین کر۔ انہیں کیا مفت خوریاں دی جگہ نہیں، کئی ہوندے نے اس طرح منگن، چلی جائے تھو۔ اکھاں وچ آسو نے، قدم بوجل نے، گراں تو دور آ گئی ہے، بچیاں کھنڈر وچ بیٹھیاں نے، تے پتہ چلیا دو گلیاں چھڑ کے تے ایک امیر ہے یہودی، تے انہوں اللہ نے بڑی دولت دیتی ہے، تے بچیاں دا خیال بار بار آوے، تے سید زادی ویکھ رہی ہے شام بھی سر تے آ گئی ہے، انہیں یہودی دے دروازے تے دستک دیتی، باہر نکلیا یہودی، انہوں نے دسیا کہ میں مسلمان بھی ہاں اور سید زادی بھی ہاں، حالات نے ایسے موڑ تے لے آندہ ہے کہ میں یہودی دے دروازے تے مجبور ہو کے آ گئی ہاں۔ جدوں انہیں سنیا نا اس سید زادی ہے تے بیوی نو آواز دے کے کہندہ ہے اے مسلمانہ دے نبی دی اولاد وچوئے انہوں عزت نال اندر جا کے بٹھا، غلام نو بھیج دیا بچیاں لے کے آوے، اسی 3 دن انہوں اپنا مہمان رکھاں گے، 3 دنہ تو بعد میں انہوں مکان بھی دیاں گا، میں انہوں لوگاں دے برتن نہیں توڑ دیاں گا، انہوں عزت دی روزی بھی ملے گی۔ سید زادی اور ادیاں بچیاں یہودی دے کر رہن لگ پئیاں، رات پہ گئی، بغداد دے لوگ سو گئے، وہ مسلمان بھی سو گیا، انہیں خواب دیکھی قیامت آ گئی ہے، مسلمان جنت وال جا رہے نے، نبی پاک جنت دے دروازے تے کھلو کے غلامانو اہلن و سہلن مرحبا کہہ رہے نے، وہ مسلمان رئیس بھی جنت دے دروازے تے پہنچیا، ادھی جدوں واری آئی نا تے نبی پاک نے ہاتھ اگے کر کے فرمایا تو کون ہے؟ کہندہ میں تہاڈا امتی ہاں، حضور نے فرمایا تیرے کول امتی ہون دا کوئی سرٹیفکیٹ ہے؟
کہنے لگا یا رسول اللہ سند تے کوئی نہیں پر کلمہ سن لو۔ حضور دی اکھاں سرخ ہو گئیاں، فرمایا میری تھی کل شامی تیرے بوئے تے واسطے پاندی رہی تے تو دیکھ نہیں سنی، جب تک سند نہیں وکھائیں گا میں جنت نہیں جان دیاں گا۔ حضور نے تکا دے کے تے گرا دیتا، جدوں تکا لگا گریا تے اکھ کھل گئی، بستر تے بیٹھا تے چیخا نکل گئی۔ بیوی جاگ کے کہندی ہے کی ہو گئی؟ کہندہ ہے میں تباہ ہو گیا، میں برباد ہو گیا، میری دولت نے میں نو کسے پاسے دا نہیں چھڑیا، دولت دے مان نے تباہ کر دیتا ہے۔ سید زادی دا واقعہ اور خواب دسی، بیوی کہندی ہے اتھے بیٹھے ہیں تے ہن کچھ نہیں بنے گا، اٹھ لوگاں دے دروازے کھڑکا کے پوچھ کے اس حلیے دی عورت پہ پھر دی سی، جا انہوں ملتے راضی کر۔ اس سید بڑے لجپال ہوندے نے، جو انہاں کولو معافی منگدا ہے وہ معاف کر دیندے نے، ایتے پتھر کھا کے بھی دعاواں دین والے لوگ نے۔ میرے بھائیو سادات دا ایک کردار رہے ہے۔ مختار سقفی جدوں کربلا دے بدلے پیا لہندا سی، سنان بن انس جنہیں میدان کربلا وچ شہزادہ علی اکبر دے سینے کے برچھا ماریا سی، اے چھپدا پھردا ہے کہ کدرے او دی فوج دے سپاہیاں دے ہاتھ نہ لگ جاواں۔ کئی دن جنگل وچ بھکھا پیاسا پیا پھردا ہے، ایک دن خیمہ نظر آیا جنگل وچ، دوڑیا خیمے وال، کوئی روٹی ملے گی کوئی پانی ملے گا۔ جدوں خیمے دا پردہ چکیا تے امام زین العابدین اگے بیٹھے سن، کہندا میں تے ماریا گیا، دوڑ پیا، آپ نے غلاماں نو بھیجیا پکڑ لے آؤ، غلام پکڑ کے لے آئے۔ زین العابدین اٹھے، اپنے ہاتھ نال شربت بنا کے تے سنان بن انس نو پلایا، اودے سامنے روٹی رکھی، 3 دن مہمان رکھیا، تیسرے دن بھیجن لگے، کچھ روٹی بن کے دیتی، پانی دی سرائی دیتی، کچھ پیسے دین لگے۔ سنان بن انس کہندا ہے لگدا ہے تساں پہچانیا نہیں۔ زین العابدین دے آنسو داڑھی چوں بھی نیچے گرن لگ پئے، فرمایا بدبختہ میں کیویں بھول سکدا ہے جدوں اکبر دے سینے وچ برچھا پیا ماردا سی، تو سنان بن انس سے نا کہن لگا ہوئیاں تساں پہچان لے ہے، فرمایا پہچان لے ہے۔ کہندا پھر تساں کی پہ کر دے ہو؟ اساں پانی بند کیتا تسی شربت پہ پلاندے ہو، اساں تیر ماریا تسی کھانے پہ کھلاندے ہو۔ زین العابدین رو پہ، فرمایا سنان بن انس کربلا وچ میں مہمان سا، اج جنگل وچ تو مہمان ہے، او تہاڈا کردار سی، اے ساڈا کردار ہے۔ انہیں کیا تو سید زادی نو تلاش کر کے معافی مانگ، ہو سکتا ہے تیرا کم بن جائے۔ ادھی رات دا وقت ہے، مسلمان رئیس ہن پیراں وچ جتیاں بھی نہیں، بال بکھرے نے، دروازے تے دستکاں دے کے پوچھدا ہے اس حلیے دی عورت کل پہ پھر دی سی، کسے نے کیا او یہودی دے گھر میں وردی ویکھی ہے۔ ادھی رات دا وقت ہے، مسلمان یہودی دے گھر آیا، دروازے تے دستک دیتی، انہیں باہر نکل کے ویکھیا مسلمان رئیس تو خیر ہوئے اس وقت کیوں آئے؟ انہیں کیا میں سنیا ایک سید زادی اور ادیاں بچیاں تیرے گھر نے۔ انہیں کیا ہاں وہ میرے مہمان نے۔ انہیں کیا انہوں نے جلدی کر باہر نکال، تو یہودی او مسلمانہ دے نبی دی بیٹی، میرا حق بندا ہے میں انہوں نے گھر لے کے جاواں، انہوں نے میں اپنے گھر لے کے جاواں گا، تیرے گھر رہن تو اس قابل نہیں کہ وہ تیرے گھر رہن، کیونکہ تو یہودی ہیں۔ جدوں انہیں کیا نا تو یہودی ہیں، انہیں منہ تے تماچا مار کے کیا دوبارہ یہودی نہ کہیں، جس نبی تینوں جنت جان نہیں دیتا میں نو کلمہ پڑھا کے راتی نال لے کے گیا۔